کورونا کی چوتھی لہر، تعلیمی اداروں پر پھر بندش کی تلوار۔ 2 اگست کو اسکول کھلیں گے یا نہیں، فیصلہ 28 جولائی کو NCOC کے اجلاس میں ہوگا۔ تعلیمی ادارے 15 دن سے 1 ماہ تک بند رکھنے کی تجویز۔ نئے تعلیمی سال کا آغاز اگست کی بجائے ستمبر سے ہو سکتا ہے۔ 9ویں اور 11ویں جماعت کے امتحانات منسوخ کرنے، طلباء کو اگلی جماعت میں پروموٹ کرنے کا آپشن بھی زیر غور۔ والدین پریشانی کا شکار۔ کورونا کے بعد برقرار، شہر میں 263 نئے شکار، ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ مثبت کیسز کی شرح 5.6% تک جا پہنچی۔ ویکسین نہ لگوانے والے کورونا کا نشانہ، وائرس کے حملے کا 18 گنا زائد خطرہ۔ قومی ادارہ صحت کی تحقیق میں انکشاف، فروری سے جولائی کی رپورٹ آ گئی۔ مکمل ویکسین لگوانے والوں میں کورونا کی شرح صرف 0.04% ریکارڈ، جزوی ویکسین والوں کو 0.08% کورونا ہوا۔ آستینیں چڑھائیں، ویکسین لگوائیں، سہولت آپ کی دہلیز پر۔ انسداد پولیو کی طرز پر ویکسینیشن ہوگی۔ محکمہ صحت نے کیمپ قائم کر دیے۔ 14 اگست تک 40% شہریوں کو ویکسینیٹ کرنے کا ہدف۔ شاہ جمال سے مہم کا آغاز۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، کمشنر لاہور محمد عثمان اور DC مدثر ریاض کی میڈیا ٹاک۔ بتایا چینی ویکسین گھر گھر لگے گی۔ فائزر، موڈرنا اور ایسٹرازینیکا کے لیے ایکسپو سینٹر یا ٹیچنگ ہسپتال جانا ہوگا۔ ویکسین سے انکار مہنگا پڑ سکتا ہے، انتظامیہ کا موبائل فون سمیں بند کرنے کا فیصلہ۔ کمشنر محمد عثمان کی پروگرام سٹی ایٹ 10 میں گفتگو، کہا بھارتی وائرس انتہائی خطرناک ہے، وائرس کے علامات ظاہر ہوں تو فوری ہسپتال جائیں، مفت علاج کرائیں۔ فری ٹیسٹنگ سروس ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں پیسے لگتے ہیں، سرکار فری کرتی ہے۔ کسی بھی ہاسپٹل میں رپورٹ کریں گے آپ کو کورونا کا ٹیسٹ فری آف کاسٹ ملے گا۔ اور میں نے آپ کو جس طرح بتایا سسٹم میں ابھی بھی 30-35 ہزار ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے۔ مانسون کا نیا سپیل تیار، بادل گرجیں گے بھی اور برسیں گے بھی، رواں ہفتہ بھیگا بھیگا رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، شہر میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش، گرمی کی شدت میں کمی، حفظ بڑھ گیا۔ بوندیں برستے ہی لیسکو کا سسٹم ٹھنڈا پڑ گیا، درجنوں علاقوں میں بجلی بند رہی۔ مال روڈ سمیت اہم شاہراہوں پر جلسے جلوسوں پر پابندی، وزیر اعلیٰ نے ہائی سیکیورٹی زون ایکٹ کی منظوری دے دی۔ حکومت احتجاج اور جلسے جلوسوں کے لیے جگہ کا انتخاب کرے گی، حتمی منظوری کابینہ دے گی۔ سپریم کورٹ کا بلدیاتی نظام بحال کرنے کا حکم۔ حکومت کی غیر سنجیدگی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے۔ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 بحال نہ ہو سکا۔ محکمہ بلدیات نے پرانے بلدیاتی ادارے بھی بحال نہ کیے، الیکشن کرانے میں بھی عدم دلچسپی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے، ترمیم بل منظوری کے لیے پنجاب اسمبلی میں پیش کرنے کی تیاریاں۔ بغیر لائسنس اور بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر 600 روپے جرمانہ، اشارہ کاٹنے پر 500 کی پرچی کٹے گی، چھوٹی گاڑیاں 750، بڑے گاڑی مالکان کو 1500 بھرنا ہوں گے۔ مہنگائی کا میگا منصوبوں پر بھی وار۔ گرین بلاک انڈر پاس فلائی اوور منصوبے کی لاگت میں 20 کروڑ اضافہ، تخمینہ 2 ارب 55 کروڑ پر جا پہنچا۔ سریا 31%، سیمنٹ 17% مہنگا ہو چکا۔ LDA نے نظر ثانی شدہ PC1 حکومت کو بھیج دیا۔ سرکاری ٹی وی پر ٹیلی ایجوکیشن ٹرانسمیشن، پنجاب حکومت کے ورلڈ بینک سے قرض لینے کا انکشاف۔ ٹیلی اسکول ایجوکیشن کے لیے 3 ماہ کا معاہدہ کیا، 10 کروڑ 44 لاکھ ادھار لیا۔ پہلی سے 12ویں جماعت تک کا نصاب آن لائن پڑھایا گیا۔ لاہور میں پارکنگ مافیا کا راج، شہری دن دہاڑے لٹنے لگے۔ رنگ محل ڈی چوک میں موٹر سائیکل کے 50، گاڑی کے 100 روپے وصول۔ داتا دربار کی پارکنگ بھی مفت نہ ہوئی، 30 منٹ کے 100 روپے، اضافی ٹائم کے 200 روپے دینا پڑیں گے۔ ایک شہر ایک پارکنگ فیس، جانے کہاں ہے۔ وزیر اعظم سٹیزن پورٹل پر شکایات کے انبار، ٹریفک پولیس سر فہرست، 1390 شکایات موصول۔ لاہور پولیس 350، سیف سٹیز اتھارٹی کے خلاف 815 شکایات آئیں۔ 50% شہری پولیس کے اقدامات سے مطمئن، IG پنجاب کا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ کو شکایات کے ازالے کا حکم۔
کاروباری ہفتے کا پہلا روز، ڈالر کی قدر میں 1 روپیہ 9 پیسے کمی، انٹر بینک میں ڈالر 162 روپے 32 پیسے سے 161 روپے 23 پیسے پر آ گیا۔ بجلی کا نظام اوور لوڈ، شہر کی ہول سیل مارکیٹ میں گھنٹوں بجلی بند، شالم مارکیٹ، رنگ محل، موتی بازار، کشمیری بازار کے تاجر دن بھر بجلی کی راہ تکتے رہے، کاروبار میں مشکلات۔ ایل ڈی اے کا 63 ارب کا بجٹ تیار، ترقیاتی کاموں کے لیے 24 ارب رکھے جائیں گے، غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے 10 ارب 44 کروڑ مختص، واسا کو 19 ارب 58 کروڑ 50 لاکھ، پیپا کو 1 ارب 13 کروڑ ملیں گے۔ اینٹی کرپشن میں چھوٹے افسران کی بڑی تعیناتیاں، تگڑی سفارشوں والے 50 نکے افسران بڑی کرسیوں پر براجمان، ڈائریکٹر ریسرچ ڈیولپمنٹ کا گریڈ 19 گریڈ 18 کے صفی اللہ خان تعینات، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کی اسامی پر گریڈ 17 کے رانا آفتاب احمد خان بیٹھے ہیں، حقدار پریشان۔ خاتون محتسب نبیلہ علی کی مراد میں اضافے کا فیصلہ، گریڈ 22 کے آفیسر کے برابر میڈیکل اور دیگر مراد ملیں گی، گاڑی اور 250 لیٹر پیٹرول دیا جائے گا۔ سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال، پنجاب ڈیپوٹیشن پر تعینات افسران کے لیے جنت، پروجیکٹ ڈائریکٹر پی آر ایم پی نیلم افضال کے لیے تنخواہ کے علاوہ ماہانہ 1.5 لاکھ روپے الاؤنس منظور۔ پنجاب یونیورسٹی کے 200 طلباء اور آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کا مستقبل خطرے میں، 6 سال بیت گئے، آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کی ایکریڈیشن نہیں ہو سکی، طلباء کی ڈگریاں ناکارہ ہونے کا خدشہ، مزید تعلیم حاصل کرنے میں بھی مشکلات، معاملات جلد حل کر لیں گے، ترجمان یونیورسٹی کی طفل تسلیاں۔ بااثر تاجر اور سیاسی رہنماؤں کو کھلی چھوٹ، اندرون شہر پابندی کے باوجود غیر قانونی تعمیرات، وارلڈ سٹی کا آپریشن محض فوٹو سیشن ثابت ہوا، پرانی عمارتوں میں غیر قانونی تعمیرات دھڑلے سے جاری۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی سے ٹیکس بار کے نمائندوں کی ملاقات، محسن ور کی قیادت میں وفد آیا، محمد منشا، غلام نبی، عارف ملہی، خالد متین، عارف لطیف اور دیگر شامل، ٹیکس کیسز سننے والے بینچوں کی تعداد بڑھانے، ایک ہی نوعیت کے کیس ایک عدالت میں لگانے کا مطالبہ۔ پنجاب پولیس میں خواتین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر، 1,88,000 کی نفری، خواتین صرف 4,254 ہیں۔ محکمہ داخلہ کی اسمبلی میں رپورٹ، پولیس میں 10 سال تک بھرتیاں نہیں ہوئی، 1 پیسہ خرچ نہیں کیا گیا۔ اسپیکر اسمبلی چودھری پرویز الہی کا استفسار، موجودہ حکومت نے پولیس کو با اختیار بنایا، آئی جی نے تھانوں کی مرمت کا سال قرار دیا ہے، وزیر قانون راجہ بشارت کا جواب۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے چیئرمین پیمرا کی ملاقات، سلیم بیگ نے ادارے کی سالانہ رپورٹ پیش کی، پنجاب حکومت کے ٹی وی چینل کی تیاری پر بھی تبادلہ خیال، ریجنل جنرل مینیجر لاہور اکرام برکت بھی موجود تھے۔ عثمان بزدار کا پی ڈی ایم اے کے آفس کا دورہ، صوبائی وزیر خالد محمود کی مانسون کی صورتحال اور اقدامات پر بریفنگ۔ سی پیک کا پہلا مرحلہ مکمل، دوسرا تکمیل کے قریب، سیکیورٹی اداروں کو چائنیز مہمانوں کی حفاظت یقینی بنانے کا حکم، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے ہیڈ کوارٹر میں اہم اجلاس، بریگیڈیئر ثاقب اکرم، عثمان اعجاز باجوہ اور میجر ریٹائرڈ صفدر بٹو کی شرکت۔ آزاد کشمیر کا الیکشن پی ٹی آئی کے نام، ایل اے 41 ویلی سے غلام محی الدین دیوان کامیاب، ایل اے 34 جموں سے محمد ریاض نے میدان مار دیا، پنجاب اسمبلی کے باہر مٹھائی تقسیم کی گئی، سرفراز کھوکھر، نیلم حیات، شمسہ گوہر شریف۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ محمد عامر جان کا سروسز ہسپتال کا اچانک دورہ، تاخیر سے آنے پر ایم ایس کی سرزنش، غیر حاضری پر رجسٹرار ایمرجنسی کو وارننگ، ڈاکٹرز کی حاضری چیک کی، تمام آپریشن سینٹر فوری فعال کرنے کا حکم۔ مفاہمت کے بادشاہ کا یوم پیدائش، سمینہ خالد گھرکی کی رہائش گاہ پر تقریب، سابق صدر آصف علی زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹا، فیصل میر، عزیز الرحمان چند، نرگس خان سمیت دیگر جیالوں کی شرکت، ماڈل ٹاؤن میں اسلم گل نے تقریب کا اہتمام کیا۔ نوائے وقت گروپ کے چیف ایڈیٹر ڈاکٹر مجید نظامی کی 7ویں برسی، ایوان کارکنان تحریک پاکستان میں تقریب، میاں فاروق الطاف، ڈاکٹر پروین خان، صفیہ اسحاق، میاں حبیب، منہاز رفیق اور دیگر کا مجید نظامی کو خراج عقیدت۔
शहीद सब इंस्पेक्टर इमानत अली की साहबजादी का निकाह बादामी बाग के मकामी शादी हॉल में सादगी से तकरीब। डीआईजी ऑपरेशन साजिद कयानी ने दुल्हन के सर पर दस्ते शफकत रखा। नए जोड़े के लिए ढेरों दुआएं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी की मुलाकात। प्रोफेसर अब्दुल रहमान ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को दरपेश मसाइल का बताया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पंजाब में तालीम का फरोग उनकी अव्वलीन तरजीह है। इदारा मिनहाजुल हुसैन के ज़ेर एहतमाम इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस यावर अब्बास बुखारी, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का इजहार ख्याल। फिरका वाराना हमाहंगी के लिए उलमा के किरदार पर जोर। दयाल सिंह कॉलेज में शजरकारी मुहिम का आगाज। डायरेक्टर पीएचए अली नवाज शाह ने पौधा लगाया। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस इमरान अनवर, शायर और कॉलम निगार प्रोफेसर नासिर बशीर, प्रिंसिपल डॉक्टर अरशद इकबाल और दीगर की शिरकत। हेपेटाइटिस से एक छुपा कातिल, इसके बाढ़ से कैसे बचा जाए। शौकत खानूम अस्पताल में सेमिनार। डॉक्टर आसिम यूसुफ का इजहार ख्याल। गैर महफूज इंतकाल खून, सर्जिकल आलात और आलूदा पानी बड़ी वजह करार। पाकिस्तान हेपेटाइटिस से मुतासरा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क। 1 करोड़ 20 लाख मरीज हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज। कौमी स्क्वाड के 11 खिलाड़ी लाहौर से बारबाडोस के लिए उड़ान भर गए। आबिद अली, अजहर इमरान पर, फवाद आलम, नुमान अली, साजिद खान, नसीम शाह और दीगर भी शामिल। अंडर 19 इंटरसिटी क्रिकेट चैंपियनशिप। 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने उमर के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया। मुल्क भर से खिलाड़ियों की नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर आमद। दरख्वास्तों के साथ उमर के सबूत जमा कराए। नौजवान क्रिकेटर्स को एतराज़ात दूर करने के लिए 29 जुलाई तक की मोहलत। और सुर और संगीत के दीवानों के लिए अच्छी खबर। 7th कलर म्यूजिक के तहत संगीत बैटल लेजेंड गुलकार गुलाम अली ने मुनसिफ के फराइज अंजाम दिए।